علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک عید تو عید الاضحیٰ کی عید ہے، اور دوسری عید وہ جمعے کے دن کی عید ہے۔ مسلمانوں کے لیے سال میں 2 ہی عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ جمعے کے دن کو بھی عید کہا جاتا ہے، تو اللہ نے 2 عیدیں جمع کر دی ہے آج کے دن ہمارے لیے۔ ہم نے آج صبح عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی، اور انشاءاللہ ابھی ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے۔ دوسری بات، اب الحمدللہ یہاں انگلینڈ میں بھی مسلمان قربانیاں کرتے ہیں، اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں ایک قربانی یہاں ضرور کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے بچے بھی سیکھیں، ان کو علم ہو کہ قربانی کیا ہوتی ہے۔ گھر میں قربانی کا گوشت آئے گا، اس میں برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن آپ عید کی نماز سے پہلے کھجوریں تناول فرماتے تھے، اور پھر عید کی نماز کے لیے جاتے تھے۔ اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ 1 مہینہ تو ہم نے روزہ رکھا، تو اس 1 مہینے میں روزہ رکھنا واجب ہے، اور آج روزہ توڑنا واجب ہے۔ روزہ توڑنے کا مطلب یہ نہ رکھنا واجب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے کھجور کھا کر پھر عید کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ عید الاضحیٰ میں آپ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں تناول فرماتے، بلکہ عید الاضحیٰ کے بعد جب قربانی ہوتی آپ اپنے ہاتھ سے قربانی فرماتے، پھر اس قربانی کا گوشت جب پھک جاتا اسی میں سے آپ تناول فرماتے۔ یہ دونوں سنتیں ہیں۔ اب قربانی کے گوشت کے حوالے سے ایک مسئلہ لوگ پوچھتے بھی ہیں ہم سے، یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم جو قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی کے کتنے حصے کرنے چاہیے، خود کتنا کھانا چاہیے، غریب کو کتنا کھلانا چاہیے؟ تو یہ مسئلہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ قربانی کا گوشت یہ خود بھی کھانا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی کھلائے، دوستوں کو بھی کھلائے، غریبوں کو بھی دے۔ اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، مستحب ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری قربانی وہ اپنے پاس رکھے، کسی کو بھی نہ کھلائے، بعض لوگ تو جناب کیا فریزر میں جمع کر دیتے ہیں، مہینوں تک کھاتے ہیں، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے کیا تو قربانی اس کی ہو جائے گی، لیکن مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں 2 جگہ ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یہ قربانی کا گوشت اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور جو مصیبت زدہ محتاج ہے، فقیر ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ، قانع کو بھی کھلاؤ، معتر کو بھی کھلاؤ۔ اب یہ قانع اور معتر کون ہے؟ تو اس کی تفسیر میں علماء نے ایک قول یہ لکھا ہے، قانع اس کو کہتے ہیں جو صبر سے بیٹھا ہوا ہے، مانگتا نہیں ہے، کچھ قناعت میں ہے۔ ایک معنی یہ کیا ہے قانع کا۔ ایک معنی مفسرین نے قانع کا یہ کیا ہے جو تمہارا پڑوسی ہے، اور معتر کا ایک معنی یہ کیا ہے جو سوال کرنے والا ہے، فقیر ہے، مانگتا ہے، اس کو بھی دو۔ اگر قربانی کی ہے، فقیر آ گیا مانگتا ہے، اس کو بھی دو۔ اور ایک معنی معتر کا یہ کیا ہے کوئی تم سے ملاقات کرنے آیا، اس کو بھی کھلاؤ۔ اور ایک معنی معتر کا یہ جو تمہارا دوست ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ یہ تمام اقوال فقہا نے جب جمع کیے تو وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ان دو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ قربانی کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصہ آپ خود کھائیے، آپ کے بچے فیملی کھائے، ایک حصہ دوستوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو کھلائے، اور ایک حصہ غریبوں کو دیں۔ یہ مستحب ہے تاکہ پورے علاقے کے لوگ، محلے کے لوگ اس قربانی میں شریک ہو۔ تو اس طرح قربانی کرنی چاہیے اور قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ایسا مناسب نہیں ہے کہ اگر ایک شخص قربانی کرتا ہے، سارا گوشت اپنے گھر میں فریزر میں جمع کر لیتا ہے، کسی کو نہیں کھلاتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ سب کو کھلاؤ۔ پھر حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مستقل باب باندھا ہے قربانی کے گوشت کے کھانے میں اور قربانی کے گوشت کو جمع کرنے کے بیان میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے 10 سال قربانی کی، 10 سال وہاں رہے، ہر سال قربانی کی، تو آپ نے صحابہ کرام کو شروع میں یہ فرمایا کہ 3 دن تک جو قربانی کا گوشت ہے یہ تم کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ 3 دن کے بعد پھر تم جمع نہیں کر سکتے، اس کو ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو کھلاؤ، فقیروں کو کھلاؤ، دوسرے لوگوں کو کھلاؤ۔ پھر صحابہ اکرام نے اگلے سال سوال کیا، اور ایک سال یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو ہم پچھلے سال کرتے تھے، یعنی صرف 3 دن تک اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم کھاؤ بھی، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اب تم جمع بھی کر سکتے ہو۔ اس لیے کہ شروع میں مسلمان اس وقت ابتدا میں جب مدینہ آئے تھے تو ابتدا میں چند سالوں تک مسلمان جو ہے وہ کمزور تھے مالی اعتبار سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی باب میں حدیث لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے عید الاضحیٰ میں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو کھانے سے، یعنی اس کو جمع کرنے سے منع فرمایا۔ اب 3 دن سے ہو گئے، اب جو کھا لیا اس کے بعد وہ باقی سب دے دو۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ ارشاد فرمائے، یہ وہ موقع تھا جب بلوائیوں نے مدینے پہ حملہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کی، اور مدینہ منورہ میں آ کر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، تو عید الاضحیٰ کا دن آیا، تو اس وقت مسلمان تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 دن سے زیادہ اب قربانی کا گوشت تم نہیں کھا سکتے، یعنی مطلب یہ اب دوسروں کو کھلاؤ، جمع نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر جب بھی ایسی حالت آئے کسی علاقے میں،
جہاں کے لوگ غریب ہو، فقیر ہو، یا اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے کمزور ہو، تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ 3 دن کے اندر تو گوشت کھائے، اس کے بعد پھر اس کو ذخیرہ نہ کرے، اس کو جمع نہ کرے، غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو کھلائے۔ تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے تم اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرو۔ تو قربانی کا ایک مسئلہ تو گوشت کے ساتھ ہے، دوسرا مسئلہ قربانی کا وہ کھال کے ساتھ ہے۔ قربانی کی کھال کا کیا کریں؟ تو یہاں تو جو لوگ قربانی کرتے کھال ملتی ہی نہیں ہے، یہاں تو سلوٹر ہاؤس میں قربانیاں ہوتی ہے، آپ کے نام کی قربانی وہاں ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ کھال ملتی نہیں ہے آپ کو، وہ تو ضائع کر دیتے ہیں کھال کو۔ یہاں کے ملک کے قانون کے اعتبار سے، حساب سے وہ کھال وال جو ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو ملک ہے پاکستان وغیرہ میں، وہاں تو کھال آپ کے پاس ہوتی ہے، تو وہاں یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، قربانی کی کھال اگر وہ شخص خود استعمال کرتا ہے، اپنے استعمال میں لاتا ہے تو ٹھیک ہے، کسی غریب کو دے دیتا ہے، لوگ مدرسے میں دے دیتے ہیں، یہ اچھا مصرف ہے، وہاں کے طلبہ ان کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ مدرسے والے فروخت کر کے طلبہ میں استعمال کرتے ہیں، یا کسی غریب کو دے دیا۔ ایون آپ قربانی کی کال تحفے میں، گفٹ میں کسی امیر کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے دوست کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر قربانی کی کال کو فروخت کیا، اب وہ جو پیسے ہیں وہ آپ کسی غریب کو دیں گے، یہ ضروری ہے۔ اب وہ پیسے آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، وہ کسی فقیر کو، ایسے فقیر کو جو زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو دینا ضروری ہے۔ یہ قربانی کی کھال سے متعلق مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر مدارس کے لیے قربانی کی کالیں طلبہ جمع کرتے ہیں، میں نے بھی جمع کی ہے۔ جب میں طالب علم تھا، سخت گرمی کا موسم ہوتا تھا، یہی جون میں عید ہوتی تھی، تو سائیکلوں پر ہم جمع کرتے تھے۔ اب تو جناب کیا ہے، موٹر سائیکلوں کا زمانہ آ گیا، گاڑیوں کا زمانہ آ گیا، اس زمانے میں یہ سہولیات نہیں تھی، تو سائیکلوں پر جمع کرتے تھے، سخت گرمی کے اندر بھی۔ تو یہ مصرف ہے کہ قربانی کی کھال آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، اور مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کو فروخت کر دیا، اب وہ پیسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، وہ غریب کو دینا ضروری ہے۔ قربانی سے متعلق آج عید کے دن بھی بیان ہوا تھا، اور عید کے بیان میں احادیث بیان کی گئی تھی، اور اب میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات بیان کرتا ہوں کہ قربانی کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ قربانی، یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کیا ہے، سورہ صافات کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور ارض مقدس پہنچے، جب قدس کی سرزمین پر پہنچے، بڑھاپا ہے، بڑی عمر میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فرمایا رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین قدس میں پہنچے، بڑھاپا ہے، بڑی عمر میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد مانگنی چاہیے۔ رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے حضرت ابراہیم کو بشارت اور خوشخبری دی ایک حلیم بردبار بچے کی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا جو حلیم ہوگا، بردبار ہوگا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ
قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجر کو لے کر اس جگہ آئے جہاں بیت اللہ ہے. اس وادی میں آ کر بے آب ہو گیا وادی میں آ کر ان کو چھوڑ دیا. حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے, 13 سال کی عمر ہوئی. 13 سال کے بچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ان کی قربانی کیجئے. معنی یہ ہے اللہ کی طرف سے امتحان آیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے اس عمر تک پہنچے کہ اپنے والد کے ساتھ دوڑ دوب کر سکے, اس کی 13 سال کی عمر ہوئی. ابا جان نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا کہ اردو کے اشعار ہیں وہ بھی سنا دیتا ہوں, بالکل قرآن کریم میں جو واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے. فرمایا کہ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے. کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں. خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اللہ اکبر. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 راتوں کو خواب دیکھا. اس لیے ان 3 دنوں کو 3 نام دیے گئے ہیں. یوم الترویہ جس دن حج شروع ہوتا ہے, یوم العرفہ جس دن عرفات میں حاجی وقوف کرتے ہیں جو کل کا دن تھا, یوم النحر نحر قربانی کا دن جو آج کا دن ہے. یہ 3 نام کیوں ملے ہیں؟ امام قرطبی فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلی رات خواب دیکھا تو اس دن صبح وہ غور و فکر کرنے لگے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے. اس میں غور و فکر کیا تو ترویہ کا معنی عربی زبان میں غور اور فکر کرنے کے بھی آتا ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے الترویۃ فی الموضوع, عرب کہتے ہیں التأمل فیہ تفکیرا, غور و فکر کرنا. اس لیے اس دن کا نام پڑ گیا یوم الترویہ. دوسری رات پھر خواب دیکھا تو اگلے دن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا, ان کو یہ بات واضح ہو گئی کہ آج یہ جو میں نے دوبارہ خواب دیکھا ہے اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں. عرفہ کے معنی ہیں عرفہ یعرف, عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو پہچاننا. اور تیسری رات کو پھر خواب دیکھا تو تیسرے دن اپنے بیٹے کو لے کر قربانی کے لیے ان کو ذبح کرنے کے لیے روانہ ہوئے. اس دن کا نام پڑ گیا یوم النحر, قربانی کا دن. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے, اللہ اکبر, تو 13 سال کا بیٹا ہے وہ جواب میں کہتا ہے اللہ اکبر, قال یا ابت فعل ما تؤمر یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. 13 سال کے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو جواب دیتے ہیں, اور جواب کیا دیتے ہیں؟ کہا فرزند نے اے باپ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل حاضر ہے, خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے.
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان جو اللہ کا حکم آپ کو ہوا ہے وہ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. 13 سال کا بچہ، باپ بیٹے دونوں راضی ہو گئے. آسان کام نہیں ہے یہ واقعہ سنانا بہت آسان ہے، لیکن باپ سے پوچھئے کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چوری پہرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. باپ اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں تیار ہو گئے. اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. اے اللہ تیرا حکم پورا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے، پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل، اللہ اکبر، یا کروٹ پر لٹا دیا. جبین یہ جو چہرے کے کروٹ سائیڈ ہوتے اس کو کہتے ہیں، اس سائیڈ پر لٹا دیا. اور قربانی، اب اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کی طرف سے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے اپنی زبان میں، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا. پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا. چری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا. اپنے باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو پچھاڑ کر قربانی کر رہے. اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. خواب یہیں تک تھا کہ آپ ذبح کر رہے ہیں، آگے نہیں تھا کہ وہ ذبح ہوا ہے یا نہیں ہوا. خواب پورا ہو گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جنت سے ایک مینڈا دے کر بھیجا کہ جاؤ اور حضرت ابراہیم سے کہو بیٹے کی جگہ اس مینڈے کو ذبح کرے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ فرماتے ہم نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم ذبیحہ ان کو عطا کیا، فدیے میں دے دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے کر آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ والد اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے دور سے آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی. حضرت اسماعیل نے جب آواز سنی تو انہوں نے آواز لگائی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. ان کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے. ان دنوں میں ہر نماز کے بعد ہم یہ تکبیرات پڑھتے ہیں. یہ وہ تکبیرات ہیں جو حضرت جبرائیل، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تکبیرات کہے تھے. ہم ہر نماز کے بعد اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس قربانی کو یاد کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سنت بنا دی، قربانی کی سنت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. سنت کا معنی یہ ہے کہ ان کا طریقہ ہے، ورنہ جو مالدار ہیں ان پر قربانی واجب ہے. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. لہٰذا جب یہ موقع آتا ہے تو ہمیں اس واقعے کو ہم سنتے ہیں، اس واقعے کو سناتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بھی قربانی کرے. شوق اور ذوق سے قربانی کیجئے میرے دوستو.
آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قربانی، ملینوں قربانی مسلمان کرتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے، اس کے بجائے غریب کو، فقیر کو صدقہ دے دے۔ میرے دوستو، قربانی یہ عشق اور محبت کی چیز ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس میں اپنی منطق کو نہیں بیچ میں ڈالنا چاہیے کہ منطق کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں یہی لوگ غریبوں کو کھلاتے ہیں، وہ اپنی قربانی میں سے بھی کھلاتے ہیں، غریبوں کو گوشت دیتے ہیں۔ جو قربانی جانور جو لوگ لے کر آتے ہیں ان کو بزنسز میں فائدہ ہوتا ہے، کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے، تو قربانی کرنے سے کوئی غریب کو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، اور وہ جناب اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، نہ وہ قربانی کرتے ہیں، نہ غریبوں کو کچھ کھلاتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ وہ صدقہ فطر دیتے ہیں، نہ وہ حج کرتے ہیں، نہ قربانی کرتے ہیں۔ ان سے پوچھئے، ہر سال آپ اپنا نیا موبائل لیتے ہیں 1000 پاؤنڈ کا، تو غریب کو کیوں نہیں دیتے؟ ہر سال نئی گاڑی لیتے ہیں، غریب کو کیوں نہیں دیتے؟ اپنی شادی میں، بچوں کی شادی میں ہزاروں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں، غریب کو کیوں نہیں دیتے؟ وہاں غریب یاد نہیں آتا۔ پارٹیاں کرتے ہیں، اس میں ڈانس کی پارٹیاں ہیں، میوزک کی پارٹیاں ہیں، شراب کی پارٹیاں ہیں، حرام اس میں کام ہوتے ہیں، اس وقت غریب یاد نہیں آتا۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، غریب کو گوشت مل رہا ہے، فقیروں کو گوشت مل رہا ہے، جانور والوں جو قربانی کے جانور لاتے ہیں ان کو جناب بزنس مل رہا ہے، جو قربانیاں اور جناب جانور ٹرکوں میں لے جاتے ہیں ان کا بزنس چل رہا ہے، جو جناب منڈیاں ہیں وہاں بزنس چل رہا ہے، لاکھوں لوگ اس میں پیسے کما رہے ہیں، مزدور اس میں پیسے کما رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے۔ تمہاری ان پارٹیوں سے تو یہ اچھا ہے۔ اس لیے اس قسم کے اعتراضات وہ دماغ سے نکالنے چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔